دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ یہ کسی بھائی کا سوال ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے، تو ہم جب سجدہ نماز کے اندر سجدہ کرتے ہیں تو اس حالت میں ہم قرآن میں سے کوئی بھی دوسری دعائیں کیا مانگ سکتے ہیں؟ آگے انہوں نے سوال کے اندر لکھا ہے جس طرح ربنا آتنا فی الدنیا ہے، یا ربنا ظلمنا انفسنا، یا دوسری قرآنی دعائیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں اچھی طرح رکھیے یہ بات کہ نماز اللہ کی طرف سے ایک فرض عبادت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مرد اور عورت کے اوپر جب اس کی عمر 10 سال ہو جائے تو اس کے اوپر روز کی 5 وقت کی نماز کو فرض کر دیا ہے۔ جان بوجھ کر جو شخص نماز کو ترک کر دیتا ہے، کوئی عذر نہیں ہوتا، کوئی عذر سے مراد یہ خواتین کے حوالے سے شرعی عذر کے کچھ ایام ہیں جب ان کے اوپر نماز فرض نہیں رہتی، اور مردوں کے اوپر صرف یہ حالت ہے کہ یا مرد ذہنی توازن کھو بیٹھے، پاگل ہو جائے، اور یا بے ہوشی کی ایسی حالت کے اندر ہو کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں پڑا ہوں، کہاں بیٹھا ہوں، کہاں میرا جسم ہے، اس کو کسی چیز کا شعور نہ رہے، تو اس حالت میں بہرحال نماز کی فرضیت جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے اس پر۔ اس کے علاوہ اگر بیمار ہے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا اور اشاروں کے ساتھ اس کو ادا کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہر نماز کے لیے اس وقت نہیں وہ نماز ادا کر سکتا، اس فریضے کو نہیں ادا کر سکتا، تو بہرحال احادیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو چیز، آپ کے احکامات سے جو چیز ملتی ہے کہ عذر کی بنا پر وہ 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے بھی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن نماز جو اللہ کا ایک فرض حکم ہے، اس کی فرضیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل فرمائی۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں پر اپنے پاس بلا کر یہ تحفہ عطا فرمایا۔ باقی تمام شریعت کے احکامات زمین پر نازل ہوئے، لیکن نماز وہ واحد حکم ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں پر بلایا اور یہ نماز کا فریضہ، یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ نماز کس وقت پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور کیسے پڑھنی ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے طریقہ نہیں اخذ کیا، خود سے طریقہ نہیں بنایا کہ اس طریقے سے یہ عبادت کی جائے، بلکہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ زبان نبوت استعمال ہوتی تھی، لیکن بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھی۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی فرماتے تھے در حقیقت وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ ظہر کی 4 رکعتیں، میں فرائض کی میں بات کر رہا ہوں، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، فجر کے 2 فرض، اسی طرح نوافل اور سنتیں جو بھی تفصیل نمازوں کے ساتھ ہے، ان سب کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمازیں، یہ عبادت ادا فرمائی، صحابہ کو طریقہ سکھایا، اور احادیث کے اندر تفصیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام نے آ کر نماز کا طریقہ سکھایا، اور جبرائیل اپنی طرف سے نہیں آیا، جبرائیل کو بھیجنے والا رب تعالی تھا۔ اللہ نے جو طریقہ سکھایا اس میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا ہے، سورہ فاتحہ ہے، قرآن کا حصہ ہے، رکوع ہے، رکوع کی تسبیحات ہیں، اسی طرح رکوع سے اٹھنے کی تسبیحات ہیں، پھر سجدہ ہے، سجدے کی تسبیحات ہیں، تشہد ہے، اس کے بعد سلام ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا اس میں یہ ہے کہ جب تم رکوع کی حالت میں ہو تم سبحان ربی العظیم پڑھو، سجدے کی حالت کے اندر ہو سبحان ربی الاعلی پڑھو، یا دوسری دعائیں بھی احادیث کے اندر موجود ہیں، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، احادیث کے اندر یہ دعا آتی ہے سجدے کے اندر پڑھنے میں۔ لیکن دعائیں وہ پڑھی جائیں گی کہ جن کے پڑھنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور ہمیں کیسے پتا چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ یہ بات ہمیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے، آپ کے فرامین سے، آپ کی احادیث سے پتا چلے گا۔ یہ عبادت ہے، اور عبادت کو کرنے کا طریقہ اس ذات کا ہے جس نے ہمیں حکم دیا کہ یہ آپ عبادت کرو۔ جب حکم اس کا پورا کیا جا رہا ہے تو پھر طریقہ بھی جس طرح وہ فرما رہا ہے اس طریقے سے کی جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سجدے کی حالت کے اندر اللہ کے انسان جو ہے وہ اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے، کہ یہ سجدے کے اندر انسان، یہ سجدے کی حالت انتہائی پستی کی حالت ہے۔ آپ کسی بندے کے سامنے تعظیماً جھکتے ہیں، یہ اگلے کی عزت یا وقار کے لیے آپ جھکتے ہیں۔ جس وقت آپ اپنے ماتھے کو، اپنی جبین کو کسی کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو یہ انتہائی پستی کی حالت ہے، عاجزی کی حالت ہے، کہ آپ انتہائی عاجزی کی حالت میں جا کر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اس کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی۔ سجدے کے اندر، جو نماز کے اندر سجدہ ہے، اس حالت کو در حقیقت اگر پوری نماز کے معنی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ سجدے کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، اس کی کبریائی بیان کی جا رہی ہے، اس کو افضل اور اعلیٰ تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو عاجزی کی انتہا پر انسان لے کر آتا ہے، کہ انتہائی عاجزی کی حالت ہے کہ میں نے اپنے ماتھے کو اس کے در پہ رکھ دیا۔ اس لیے نماز کے اندر، سجدے کی حالت کے اندر آپ ربنا آتنا فی الدنیا یا ربنا ظلمنا انفسنا یا دوسری قرآن کی دعائیں بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ سجدے کی حالت میں آپ نے وہ اعمال کرنے ہیں، وہ دعائیں پڑھنی ہیں، وہ تسبیحات پڑھنی ہیں جن کے پڑھنے کا حکم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور ہم نماز جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پڑھیں گے تب ہماری یہ عبادت قبول ہوگی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جو طریقہ مجھ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اپنی اپنی مرضی سے نہیں۔ یہ عبادت ہے، عبادت انسان اپنے معبود کی کر رہا ہے، اور عبادت کرنے کا حکم بھی ہمارے معبود اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو طریقہ بھی ہم وہی اختیار کریں گے جو طریقہ اللہ نے خود سکھایا ہے۔ اگر اس طریقے کے مطابق ہم عبادت کریں گے تو وہ اللہ ہماری عبادت کو قبول فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔